القرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے حیات بخشی، آج صبح کو آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو مظلوموں کے ساتھ پایا، ظالموں کے ساتھ نہیں پایا. فرش عبادت پر محبت مولائے متقیان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ امامت میں ایک جملہ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ تو کیا، ایک حرکت بھی اگر شرف قبولیت حاصل کر گئی تو زندگی کی ساری حرکات و سکنات اعمال صالحات کی شکل میں قبول کر لی جائیں گی. چونکہ سورہ مبارکہ الکہف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ کی 110 آیات ہیں. فضائل اس کے آپ تلاوت کر سن چکے، ہم نے تلاوت کر دیا، اور اب آہستہ آہستہ سورہ کہف میں تذکرہ اصحاب کہف کے بعد کچھ زمانے کے حالات و واقعات کے اعتبار سے کافر اور مومن کے درمیان تقابل کی کیفیت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. البتہ اس کے تفسیر کے بیان سے پہلے خطبہ شعبانیہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ایک جملہ اپنے نفس کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے اس یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ خدا بیان تو ہم کر رہے ہیں، عمل کی توفیق تو عطا فرما. ایھا الناس، اللہ کے رسول نے اس جملے میں کتنی بار ریپیٹ فرمایا، تکرار فرمائی، ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ بذلک جوازا علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اے انسانوں، تم میں سے اگر کوئی بھی شخص حسین کر لے، بہترین کر لے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو، تو کیا ہوگا؟ کہ کان لہ بذالک، اس کے لیے ہوگا اس عمل کے بدلے جوازن. لفظ جواز سے تو آپ خوب واقف ہیں، جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو مراقبۃ الجوازات تو آپ نے خوب دیکھا ہے نا. تو جوازن علی الصراط، ایک پاسپورٹس کا مسئلہ یہاں پر، ہر ملک میں داخلے کا مسئلہ، ایک پاسپورٹ چاہیے پل صراط سے جنت میں داخلے کے لیے. بس جن کے پاس پاسپورٹ ایسا ہے کہ ولایت کی مہر لگی ہوئی ہے، جنت کا ویزا انہی کا کامیاب ہے. جوازن علی الصراط، مگر پاسپورٹ ملے گا کس کو؟ اسے پاسپورٹ کہوں یا طریقہ کار کہوں، جوازن عبور کرنے کے لیے، کراس کرنے کے لیے. پاسپورٹ کیوں ہے؟ کہ عبور کرنے کے لیے. آپ نے امیگریشن کاؤنٹر پاس کیا تو اب پاسپورٹ جیب میں ڈال دیا، اس سے پہلے جیب میں تھا. آپ کے کام کرنا ہی تھا کہ آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے. کام کب ہوگا؟ کا کام جب کہ آپ عبور کرنا چاہیں گے کسی ملک کی سرحد کو. تو جوازن علی الصراط، جب پل صراط کو عبور کرنا چاہیں گے تو جوازن، حسن اخلاق ایسا پاسپورٹ ہے جو آپ کو آسانی فراہم کرے گا. اس دن یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن چلنے والوں کے قدم لرز رہے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو گر پڑیں گے، کتنے لوگ ہیں جو گھٹنوں کے بل چلیں گے،
کتنے لوگ ہوں گے جو کوہنیوں کے بل آگے بڑھیں گے، اور کتنے ہوں گے جو برق رفتاری کے ساتھ پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ آتش جہنم ان سے کہے گی ذرا جلدی سے گزر جاؤ اے مومنوں کہ تمہارے نور سے میری نار بجھی جاتی ہے۔ مگر اخلاق بہت تفصیل کے ساتھ، اس پر ایک مجلس تو کیا مجالس ہو سکتی ہیں اگر پڑھنے والا کوئی عالم بعمل خود موجود ہو۔ مگر اخلاق کا مطلب بہت آسان سا کوئی مسئلہ نہیں کہ مسکرا کے ملنے کا نام اخلاق ہے، گلے لگا کر مومن کو مبارکباد دینے کا نام اخلاق ہے۔ ارے آج کل تو لوگ منافقت کے ساتھ ہنس بھی لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیا کیجئے گا؟ تو من حسنا، بات کیا ہو رہی ہے کہ جو حسن پیدا کر لے اپنے اخلاق میں، اخلاق کے مسائل پر ایک روایت اللہ کے رسول فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے اخلاق اپنا لو۔ تو یا رسول اللہ ہم اللہ کے اخلاق کیسے اپنائیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو پہچانو، خدا نے مجھے اپنے اخلاق سکھائے اور میں نے علی کو اپنے اخلاق سکھائے۔ ہو جاؤ علی والے تو ہو جاؤ گے صاحب اخلاق، یا علی ہو جاؤ گے صاحب اخلاق، مگر کیسے؟ جیسے کہ وہ چاہتے ہیں ایسے ہو جاؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ انما بعثت لاتمم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اس کا مطلب رسول کی آمد سے پہلے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ما قبل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء، 1,24,000 انبیاء اخلاق بیان کر رہے تھے، اخلاق سمجھا رہے تھے، پریکٹیکل اخلاق کر کے دکھا رہے تھے، مگر منزل تمام نہ تھا مکارم اخلاق کے لیے۔ کیا کہنا، دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی اور اخلاق مکمل ہو گئے۔ انما بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا لاتمم، بس ایک کام کے لیے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت فرماتے جب پوچھا گیا مولا سے کہ مکارم الاخلاق کیا ہیں، اخلاق کی بلندیاں کیا ہیں، فرمایا اخلاق کی بلندیاں 3 باتوں کا نام ہے۔ روایات مختلف ہیں، کہیں 10 ملیں گی آپ کو اور کہیں 3 ملیں گی۔ ان تعفو عمن ظلمک، اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا، اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا۔ جس نے ظلم ہی نہ کیا ہو اس کا معاف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لوگ اس کو تو معاف کر رہے ہوتے جس نے ظلم نہیں کیا ہوتا، اس کو معاف کر دے۔ ان تعفو عمن ظلمک، جس نے تجھ پر ظلم کیا ہو۔ دین کی بات نہیں ہو رہی، جس نے دین پر ظلم کیا اس کی بات نہیں ہو رہی، جس نے تجھ پر ظلم کیا۔ بہت غور کیجئے گا، بسا اوقات کسی لفظ کے بہت سارے نکل سکتے ہیں معنی مفاہیم۔ ان تعفو، تو معاف کر دے اسے، امن ظلمک، جس نے تجھ پر ظلم کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کسی حاجی نے میرے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، اور خدا کبھی آپ کو موقع نصیب کرے کہ آپ طواف کریں ان کے ساتھ کہ جو مشکل طواف کرتے ہیں۔ بڑی میں دعا دے رہا ہوں کہ بد دعا دے رہا ہوں نہیں معلوم ہے، دعا اس لحاظ سے کہ امتحان ہو جائے۔ کتنے پانی میں کھڑے تھے ہم لوگ، یہاں اخلاق کی باتیں کرتے تھے، پتا چلا وہاں جا کر کتنے بد اخلاق ہیں۔ جبکہ کونیاں مارنے والے خاص قبائل کی بات نام لینا مناسب نہیں ہے، کون سے ملک سے آتے ہیں، ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے، نہ رنگ دیکھو نہ ملک دیکھو، حرکت دیکھ کے سمجھ لو کہ ان کے ساتھ اخلاق واقعاً اخلاق ہوتا ہے۔ جب پاؤں دبا دیا میرا زور سے، بسا اوقات تو فریکچر ہو جاتا ہے پاؤں کے اندر۔
اب کیا کیا میں نے، کیا مجھے بڑا غصہ آیا، ہونٹ پر ہونٹ رکھے دانت پیس لیے کہ ٹھیک ہے اگلے چکر میں نمٹتا ہوں ان سے تو میں اگلے چکر میں جان بوجھ کے میں ٹرن ہوتا ہوا مقام ابراہیم سے دور تھا، اندر آ گیا اور قریب ہوا اور بالکل اسی حاجی کو نگاہوں میں ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ٹارگٹ بد اخلاقی کا ٹارگٹ. ہمارے خالی کلنگ کی بات ہے، کلنگ کی بات کے علاوہ بہت سی باتیں. وہاں پہنچ کر میں نے حاجی کو جیسے ہی موقع ملا اس کے پاؤں پر ایک پاؤں نہیں دونوں ہی پاؤں رکھ دیے اپنے. انتقام. ان تعفو عمن ظلمک. مکارم الاخلاق یہ ہے، ماہ رمضان کا پیغام یہ ہے. ماہ رمضان انسان کو اخلاق سکھاتا ہے اور یہی تربیت حج کا مہینہ ہے. لوگ کہتے ہیں تربیت حج کلاسوں میں نہیں ہوتی، مسجدوں اور امام بارگاہوں میں نہیں ہوتی. تربیت حج تو ماہ مبارکہ رمضان میں ہوتی ہے. اس لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام. یہ دعا شعبان کی نہیں ہے، یہ دعا رجب کی نہیں ہے، یہ دعا محرم کی نہیں ہے، یہ دعا ماہ مبارکہ رمضان کی ہے. اور مبتلات صوم 9 ان سے بچ کر دکھاؤ تاکہ 24 مبتلات سے بچنے کی پریکٹس تو ہو جائے. تو اب بات کیا ہو رہی ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو بہترین بنائے. اور مکارم اخلاق میں امام کا پہلا جملہ ان تعفو عمن ظلمک. جس نے تجھ پر ظلم کیا اسے معاف کر دے. لوگ تو اپنی بیوی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں. گدی سے زبان کھینچ لیں اگر ان کا اختیار ہو. معاف کیجئے گا میں کچھ سخت جملے استعمال کرتا ہوں حالات و واقعات کو مشاہدہ کرتے ہوئے. کیا ظلم ہے. بچے سے غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ کر گلاس گر گیا اور آپ نے یا میں نے اس مقام پر کھڑے ہو کر بچے کے تھپڑ رسید کر دیا، اسے سرزنش کی، اس کو مارا. تو گلاس تو دوبارہ آ سکتا ہے مارکیٹ سے، بچے کی شخصیت دوبارہ نہیں آ سکتی کسی مارکیٹ سے. تو گلاس کا ٹوٹنا اگر بچے کا ظلم بھی کہا جائے، غصے میں آ کر گلاس پھینک دیا، ابا سنتے ہی نہیں ہے. ڈیڈ کو وارننگ دینے کے لیے، ڈیڈ کو وارن کرنے کے لیے گلاس اٹھا کے پھینک دیا. اب مجھے غصہ آیا، مگر امام کی روایت ان تعفو عمن ظلمک. اگر بچے نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے تو جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دو. جس نے ظلم کیا. اس کے بعد فرماتے وہ ان تعطی من حرمک. جس نے تجھے محروم کیا اس کو تو عطا کر دے. ہم تو اس کو ہی عطا کرتے ہیں جو ہم کو عطا کرتا ہے. بڑا اچھا جملہ ہے التماس دعا کے حوالے سے. ایک مومن کہتے ہیں میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. آج کل تو ماشاءاللہ مشکل یہ کہ ہر مومن نے اپنا مذہب الگ بنا لیا، وہ الگ موضوع ہے. میرا خیال یہ نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا. اچھا کہ آپ کی سمجھ بھی ایسی ہو گئی. اب تو لوگ ممبر سے کہنے لگے میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. سنیں گے آپ یہ جملہ. میں لفظ شاعر کہہ کر کہیں بات کو مخصوص نہ کر دوں. بہت سے لوگ ممبر سے کہتے ہیں میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ہم نے ممبر اس لیے آپ کو نہیں دیا کہ آپ اپنا عقیدہ پڑھیں. ممبر تو دیا گیا اس لیے کہ آپ آل محمد کے بیان کیے ہوئے عقائد کو بیان کریں. تو ان تعطی من حرمک. اس کو عطا کر دے جس نے تجھ کو محروم کر دیا. تو ایک جملہ بڑا اچھا تھا، ان صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں التماس دعا. میں کہتا ہوں مت کہو التماس دعا، بلکہ کوئی ایسا کام کر دو اس کے ساتھ جس سے چاہتے ہو کہ یہ تمہارے حق میں دعا کرے، کہ کچھ کہے بغیر وہ خود ہی تمہارے حق میں دعا کر دے. کچھ ایسا کر دو اس کے ساتھ، کچھ ایسا کر دو کہ اس کے دل سے خود بخود دعا نکلے. تو انتوتیا آپ عطا کسے کریں؟ من حرمک. جس نے آپ کو محروم کیا اس کو عطا کریں. اگر عطا کے جواب میں عطا آپ نے کیا تو کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں کیا. یہ تو بدلہ ہے جزا کا، جزا کے ساتھ کوئی کمال نہیں کیا.
اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے ہیں امام کہ اگر مکارم اخلاق کو جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جس نے تمہیں محروم کیا اس کو عطا کرو، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرو، اور جس نے تم سے تعلقات توڑے ان تصل من قطعک، جس نے تم سے تعلقات توڑ لیے اس سے تعلقات جوڑ لو۔ خیر تعلقات جوڑنے کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، خالی ایک جملہ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت تھک گیا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتے 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 تھک گیا۔ وہ توڑتے توڑتے تھکتے نہیں ہیں، میں جوڑتے جوڑتے تھک گیا، اب میں کہتا ہوں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو اس نے آ کر اپنے رشتہ داروں کی بد اخلاقی، قطع تعلقات کی خبر دی ہے، اور اپنے صلہ رحمی کے لیے کہتا ہے اب میرا دل بھر گیا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، خدا تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں خدا ہم کو نہ چھوڑے، خدا کے چھوڑنے کا مطلب آسان نہیں ہے۔ یہ دعا کا جملہ ہے فلا تکلنی فلا تکلنی، مجھ کو حوالے مت کر الی نفسی، میرے نفس کے، طرفت عین، آنکھ کے پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی، آبادہ کبھی بھی، ولا اکثر ولا اقل من ذالک، نہ اس سے زیادہ وقت کے لیے اور نہ اس سے کم وقت کے لیے۔ تو اگر خدا کسی انسان کو اس کے نفس کے سپرد کر دے تو انجام کیا ہوگا وہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ تو معصوم کا جملہ اور یہ روایت مکمل ہوئی۔ حسن اخلاق کی بات پر آخری جملہ اللہ کے رسول کی ایک اور روایت فرماتے ہیں انکم لن تستطیعوا، تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ تم سارے انسانوں کو اپنے مال سے اپنا بنا لو، ان تسعوا الناس باموالکم، تم تمام انسانوں کو اپنا بناؤ اپنے مال سے، اس بات پہ تم قادر نہیں ہو نا، لیکن اپنے اخلاق سے فسعوا، بس انہیں بنا لو، اپنا وسعت پیدا کرو، بے اخلاقکم، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ تو سارے انسانوں کو مال سے بنانا اپنا آسان نہیں، کس کس کو مال دو گے؟ مگر اخلاق ایسی دولت ہے، جب مشکل میں ہو مشکل کشائی کرو، پریشان حال ہو اس کی پریشانی میں شیئر کرو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ ایسی بات ہی کر دو جس سے اس کے دل کو سکون مل جائے۔ تو یہ کیفیت تھی آج خطبہ شعبانیہ کے جملے کی، اور اب وہ دعا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے پہلے انتظار میں ہے صاحبان ایمان، کل کے روزے کا ثواب کیا ملنے والا ہے۔ روزے کے ثواب روز کے الگ الگ آپ سن رہے ہیں، حج کا ثواب ہو چکا، عمرے کا ثواب ہو چکا، اور کل نیکیوں کے تبدیل کیے جانے کا حوالہ ہو چکا۔ سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں موجود تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو علمتم ما فی رمضان لزدتم اللہ تبارک و تعالی شکرا، اگر تم جان رہے ہوتے کہ رمضان میں کیا کچھ ہوتا ہے تو تم اللہ کا شکر اور بہت بڑھا دیتے۔ تو کیا ہوتا ہے رمضان میں ہمیں نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے۔ کیا کل کا روزہ یعنی کل کا 13واں روزہ شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز، رکھیں گے خدا کی ہمت سے، خدا کی طاقت سے، سحری کھائیں گے خدا کے رزق پر، اور پھر بھی ثواب کی امید ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کا رزق، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی ثواب کی امید ہے۔ یہی اس کا کرم ہے کہ سب کچھ اس کا ہے پھر بھی ثواب دیتا ہے۔ کیا ثواب دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ثواب میں کہ کل کے دن تمہارے لیے ثواب یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتوں کے اجر و ثواب کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پورا مکہ، پورا مدینہ، پھر مسجد حرام،
مسجد نبوی، ان دونوں مقامات پر سارے عابدوں کی عبادت کے اجر و ثواب کے برابر تمہیں خدا عطا کرے گا۔ اور تیسرا جملہ فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے ہیں فاصلے میں ریت کے ذرات پتھر، ان کی مقدار کے برابر خدا قیامت میں تمہیں حق شفاعت عطا کرے گا۔ چلیے میں تو کیا مثال پیش کروں، میں اگر اپنے رہائش گاہ سے یہاں تک آتا ہوں 10 منٹ لگتے ہیں، اگر روڈ خالی ہو 10 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہوں، 10 منٹ میں راستے میں کتنے پتھر اور کتنے ریت کے ذرات ہوتے ہوں گے میں ان کو نہیں گن سکتا، تو کہاں مکۃ المکرمہ اور کہاں مدینہ منورہ، درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اس میں جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان کی مقدار کے برابر خدا قیامت میں کل کے روزے دار کو شفاعت کا اختیار دے گا۔ دعائے البہا، کل کے روزے کا آغاز سحر کی دعا سے، اللہم انی اسألک من قدرتک التی استطلت بها علی کل شیء وکل قدرتک مستطیلا اللہم انی اسألک بقدرتک کلہا۔ یہ 3 کلمات ہیں، 3 سینٹنس ہیں، ان کا ایک خاص ترجمہ بنا، اے پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر، وہ قدرت جس کی وجہ سے آپ ہر شے پر تسلط کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار آپ کی ہر قدرت ہی تسلط کے ساتھ واقع ہوتی ہے، تو میں آپ کی ساری قدرتوں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں۔ کیا خدا کی قدرت دیکھیے۔ اب میں اس جملے کو استعمال کروں اردو زبان میں تو خدا کی قدرت دیکھیے۔ کیا دیکھیے؟ چاہے تو کسی تنکے میں جان پیدا کر دے، قدرت خدا دیکھیے، چاہے تو ریت کے ذرات کو کلمہ پڑھنا سکھا دے دست محمد مصطفیٰ پر، چاہے قدرت ہے اس کی قدرت کا اظہار کو اگر پہچاننا چاہیں سورہ مبارکہ الفرقان پڑھیے، آیت نمبر 45۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے وہ سائے کو پھیلاتا ہے، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر خدا چاہتا تو اس سائے کو تمہارے لیے روک دیتا، پھر تم سمجھتے کہ کیا نعمت تھی تو چھن گئی۔ اب خیر بہت سے مسائل ہیں اس کے ذیل میں اور تفصیلات کا وقت نہیں، خالی ایک جملہ ہے، صرف سورج ہی نعمت پروردگار نہیں، سورج کا سایہ بھی نعمت پروردگار ہے، اور سایہ بھی نعمت ہے، اور سایہ کا چلنا بھی نعمت ہے۔ سایہ اگر رک جائے تو انسان کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ الم تری الی ربک، خدا کی قدرت دیکھو، اس نے تمہارے لیے سائے کو چلانا شروع کر دیا ہے۔ کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، خدا نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے سورہ مبارکہ ملک آیت نمبر 1 اور 2، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر صاحب قدرت ہے، الذی، ایسی قدرت ہے، خلق الموت، اس نے موت کو خلق کر دیا، والحیات، حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں احسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے کہ موت کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، موت کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حیات پیدا کرنا تو کمال نہیں ہے، حیات تو پیدا بہت سے لوگ کر سکتے ہیں نا، گرچہ کرتا خدا ہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کر دیا ہے، خدا موت کو بھی پیدا کر سکتا نہیں، کر چکا ہے۔ خلق الموت، یہ اس کی قدرت اور اس کے اظہار قدرت کے حوالے سے دعائے کمیل مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ فرماتے ہیں، سیدی و ربی اسألک بالقدرت اللتی، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا واسطہ دے کر، اللتی قدرتہا،
اس کے ذریعے سے تو قادر ہو گیا، وبالقضیۃ التي حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها ان تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم اجرمت وكل ذنب اذنبت۔ تو قضیت پروردگار سے پہلے قدرت پروردگار کا حوالہ۔ قدرت خدا کے صفات الہیہ میں ایک ایسی صفت ہے جو امہات میں شامل کی جاتی ہے۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو روٹس ہیں خدا کی صفات کی، ان کو کہتے ہیں ائمہ سبعہ، وہ سات ہیں جو گائیڈ کرتی ہیں خدا کی ساری صفات کو۔ ان میں ایک ہے الحیات، ایک ہے العلم، ایک ہے الارادہ، ایک ہے القدرہ، ایک ہے السمع، ایک ہے البصر، ایک ہے التکلم۔ یہ سات ہیں۔ بات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ سات روٹس ہیں خدا کی صفات کے حوالے سے۔ البتہ صاحبان عرفان نے اس بات کو کچھ اور انداز سے بھی پیش کیا۔ قادر اس میں ذات ہے، قدیر اس میں صفات ہے، مقتدر اس میں افعال ہے۔ خدا قدیر ہے، خدا قادر ہے، خدا مقتدر ہے، تینوں باتیں خدا کے لیے ہیں۔ تو اظہار قدرت کا واسطہ دے کر خدا سے سوال کیا جا رہا تھا، اللہم انی اسألک من قدرت التی استطلت بہا علی کل شیء۔ اور اب اس دعا کے ساتھ سورہ مبارکہ کہف کی وہ کیفیت تفسیر کہ جہاں ہم کل پہنچے تھے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ کیا باقیات صالحات؟ یہ باقیات صالحات چار چیزیں، یا صلاۃ خمسہ، یا صلاۃ اللیل، یا تسبیح اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا مودت آل محمد، ان سب کو شامل کر رہی ہے۔ وَيَوْمْ وَذْكُرْ، اور یاد کرو یوم کو، یوم قیامت۔ نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو نسیر چلائیں گے۔ یہ وہی لفظ ہے سارا، یسیرو، سبحان الذی اسرا سیر یسیر نسیر، ہم چلائیں گے پہاڑ۔ قیامت کا دن، کیا قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ کی کیفیت۔ ذرا یہاں بھی شاید کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو، ورنہ کم از کم جب آپ مکۃ المکرمہ جائیں تو ضرور دیکھیں جبل جو مختلف واقع تھے حرم کے اطراف میں، ان کو توڑنے کے لیے کتنی انسان نے محنت کی ہے، کتنی مشینریز کام کر رہی ہیں، کتنے ڈائنامائٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کتنا زیادہ وہ محنت کر کے ایک پہاڑ کو توڑنا چاہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یوما، یاد کرو اس دن کو جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو۔ تو کیا پہاڑ چل بھی سکتے ہیں؟ بڑی آسان سی مثال ہے، چھوٹی گاڑی ہو تو دھکا لگانا پڑے، آسان کام ہے۔ کوئی بڑی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کا تو ہلانا ہی مشکل ہے، پہاڑ چلائے گا خدا؟ جی ہاں، پہاڑ۔ چار مقامات اس کے علاوہ ہے قرآن میں جن میں پہاڑ کی کیفیات بیان قیامت کے حوالے سے۔ سورہ القاریہ، وَيَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالِ، تَكُونُ الْجِبَالِ، یوم نہیں اس میں لفظ، تَكُونُ الْجِبَالِ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، ہو جائیں گے پہاڑ قیامت کے دن ایسے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے گالے جو ہوا میں اڑتے پھرتے۔ پہاڑ کی کیفیت سورہ مبارکہ واقعہ آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ تو یہ تو ریت کے ذرات کی طرح اڑتے پھریں گے، هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسا پیس کے رکھ دیں گے پہاڑوں کو۔ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اور کبھی سورہ مبارکہ مزمل آیت نمبر 14 میں پہاڑ کی کیفیت خدا نے بیان کی، کیسے ہو جائیں گے پہاڑ؟ کثیبا مہیلا، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت
ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا کہ نیچے سے ذرا سی ہوا چلی اور ریت کا ٹیلا یہاں سے وہاں چلا گیا، ابھی یہاں پر تھا یہ وہاں بن گیا، کثیباً مہیلا، تفصیل میں جائے بغیر صرف خالی اشارے۔ اور سورہ مبارکہ نبا آیت نمبر 20، اس میں پہاڑ کی کیفیت بیان ہوئی، پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ریت کے ذرات ان تمام مقامات پر ایک ہی انداز، فکان سرابا، سراب کہہ کر سورہ نبا میں جبل کو سراب کہہ کر یاد کیا گیا۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ ریت کو، چمکتی ہوئی ریت کو۔ تو پہاڑ اتنا پس جائے گا، اتنا پس جائے گا کہ ریت کے برابر ہو جائے گا۔ یوما نسیر الجبال، پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ پہاڑ خدا کیوں چلائے گا؟ چلائے گا کیوں؟ کہ چلانے کی خاص مصلحت ہے، پہاڑوں نے بڑی جگہ کور کی ہوئی ہے اور خدا کو بڑا میدان چاہیے آدم کی اولاد کو جمع کرنے کے لیے، تو خدا زمین کو لیول کرنا چاہتا ہے قیامت کے میدان کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ تفسیر سے میں بات کر رہا ہوں، آگے غور کیجئے الفاظ آیت کیا ہیں۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض، اور تو دیکھے گا حبیب زمین کو بارزہ، کہ پہاڑوں کے چلنے کے بعد زمین کیا ہو جائے گی؟ بارزہ، ظاہر ہو جائے گی۔ اور اسی کو سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 69 میں غور کیجئے تو وہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ زمین کا چمک اٹھنا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی، نہ کوئی نشیب رہے گا، نہ کوئی فراز رہے گا، نہ پہاڑ نہ گہرائی، سب لیول ہو جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ سب کو جمع کیا جائے۔ اور جب عرفات کے میدان میں کہتے ہیں کہ عرفات کا میدان ہی قیامت کا میدان ہوگا، لوگ سمجھ نہیں پاتے اس وقت۔ قیامت کا میدان بڑی جگہ چاہیے، حضرت آدم سے لے کر اور امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت تک سب کو وحشرناہم، اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ حشرناہم، خدا کہتا ہے ہم ان سب کو حشر میں جمع کریں گے۔ ہم اس کو اردو میں حشر کہتے ہیں، حشر نشر ہو جائے گا، یعنی لوگ جمع ہوں گے تو ان کو خبر ہو جائے گی کہ ہوا کیا تھا۔ خدا فلم نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں کہ جس کو قیامت کے میدان میں جمع نہ کریں۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ، اور یہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے۔ اُعْرِضُوا، پیش کیے جائیں گے، عرض کیے، ترجمہ ہے عرض والا۔ اُعْرِضُوا، پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفا، صفوں کی شکل میں۔ سیکھ جائیے صفوں میں کھڑا ہونا، کہ قیامت میں بھی صفیں بنیں گی۔ اور بات یہ کہ صف میں کیا طریقہ وہ والا ہوگا کہ لائن بنا دی جائے گی، جیسے افطاری بٹتی ہے لائن بنا کر، تو کیا ایسے رحمت خدا شفاعت آل محمد بٹ رہی ہوگی اور انسان کھڑا ہوا ہاتھ پھیلائے ہوئے یا جھولی پھیلائے ہوئے خدا کی رحمت کو طلب کر رہا ہوگا، شفاعت آل محمد مانگ رہا ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ صفن، کیا صفیں بنا کر خدا سب کو لائن میں کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی صف کے دو قسمیں ہیں، ایک صف تنظیم نظم کو کہتے ہیں، اور ایک صف درجات کے لحاظ سے متعین کیے جانا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 59 بہت آسان ہے کہ جب خدا کہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سلام، اس سے پہلے سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو قول کی شکل میں، آواز کی شکل میں، پیغام کی شکل میں رب الرحیم کی جانب سے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ ان کی صف سے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین نے بتایا کہ یہ قیامت میں صفیں جو بنیں گی
وہ صفحے انسانوں کی فیگر کے لحاظ سے نہیں ہیں بلکہ درجات کے لحاظ سے. لقد جئتمونا، اور تمہیں ہم یہاں پر لے کر آئے. پروردگار کہتا ہے تم ایسے ہمارے پاس پہنچو گے، تم پہنچو گے نہ ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، بالکل ایسے کھڑے ہوگے جیسے اول مرہ میں روز الستو کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت آدم کی ساری اولاد کو، ذریت کو ریت کی ذرات کی شکل میں خدا نے جمع کیا تھا، ایسے واپس وہی نقشہ ریپیٹ ہوگا روز الستو والا. بل زعمتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا نا کہ الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہیں کسی وعدہ گاہ میں پلٹا کے نہیں لائیں گے. تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں نہیں لے کر آئیں گے، دیکھو تمہیں لے کر آ گئے. سب کے سب جمع ہے. وضع الکتاب، اور سب کے سب جمع ہوں، ٹھیک قیامت ہے. قیامت سے بڑی قیامت یہ ہے کہ نامہ اعمال کھولے جائیں. قیامت سے بڑی قیامت یہ ہے. قیامت کا ترجمہ ہے قیام، کھڑا ہونا، کھڑے ہو گئے. لیکن اس سے بڑی قیامت یہ ہے کہ سب کے سامنے پول پٹی کھولی جائے گی. وضع الکتاب، پھر دی جائے گی ان کو کتاب، یعنی نامہ اعمال. ابھی کہاں سیدھے ہاتھ کا مسئلہ، پہلے تو اعمال کا مسئلہ ہے. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مشفقین، بس تم دیکھو گے حبیب جرم کرنے والوں کو کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہوں گے. مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. کس بات سے؟ کہ ان کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہے. نامہ اعمال. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس. اردو میں جو محاورہ اس کے لحاظ سے ہو، ہائے افسوس یا ہائے مر گئے، ہائے افسوس. ما لہذا الکتاب، عجیب ہے یہ کتاب. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے نہ صغیرہ کو نہ کبیرہ کو، الا احصاها، مگر سب کو ہی جمع کر لیا ہے. قیامت کے میدان نامہ اعمال کی 3 قسمیں ہیں. نامہ اعمال جو انسان کا لکھا جا رہا ہے وہ 3 جگہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. ہر عمل انسان کا ہر عمل 3 جگہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ اگر تلاش کریں تو ایک جگہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں وہ کیفیت ہے کہ جہاں خدا کہتا ہے کلو انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا. وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو قیامت کے دن ایسے نکالیں گے کتاباً یلقاہ منشورا، جو سب کے سامنے اس کا نام اعمال نشر کیا جائے گا. سب کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. جیسے آپ پہنتے ہیں نا یا کارڈ، ڈیوٹی کارڈ آپ کا، آپ کی پہچان، ایسے نام اعمال بھی ہمارے اور آپ کے گلے میں لٹکے ہوئے. مگر ابھی خدا کرم اتنا ہے کہ آپ میرے گلے میں لٹکا ہوا نام اعمال نہیں پڑھ سکتے اور میں آپ کے گلے میں لٹکا ہوا نام اعمال نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر کوئی ہو صاحب عرفان تو سر جھکا کر ملتا اسی لیے ہے کہ کہیں وہ آپ کے نام اعمال کے کارڈ کو نہ پڑھ لے. تو نام اعمال گلے میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی بات. کلو انسان، ہر انسان شخصاً اس کے گلے میں اس کا نام اعمال. تو ایک قسم بھی ہوگی. اور پھر کہا جائے گا آیت نمبر 14 بھی سن لیں، اقرا کتابک، پڑھ لے آج اپنی کتاب خود. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا. خود ہی کہے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر کہ مجھ جیسے کو کہاں جانا چاہیے. عجیب کیفیت ہے، مشکل ہے بہت. ورنہ تو مثال سمجھنے کے لیے تو وہ فرعون کا فیصلہ ہی کافی ہے. جب فرعون سے کہا گیا، فرشتہ بشکل بشر پہنچا تھا، فرعون سے ایک مثال پوچھی گئی تھی. فرعون ایک مسئلہ اس سے پوچھنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا ایک غلام ہے،
مثال قائم کی، ایک غلام ہے، میں اس کو جتنا نوازتا ہوں وہ اتنا ہی بد عملی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، میں نوازتا جاتا ہوں، وہ میرے خلاف نافرمانی کرتا جاتا ہے۔ اب بتا فرعون ایسے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ غلام کے تو فرشتوں کو خبر نہ تھی کہ جو جملہ کہے گا وہ اس کا اپنا فیصلہ اپنے خلاف ہوگا۔ اس نے کہہ دیا ایسے غلام کو اگر میرا اختیار ہو تو پانی میں ڈبو کر مار دوں۔ بڑا ہوشیار تھا فرشتہ، بڑا ہوشیار تھا، جلدی سے اس نے پیش کر دیا اس کے آگے، لکھ دے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، لکھ دے یہ فیصلہ، تو لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب جب پانی میں ڈوبنے لگا فرعون اور رب کو آواز دی، فرشتہ پھر جو پہلے شکل بشر میں آیا تھا اب بس شکل نور آیا، کا فرعون تو نے ہی تو کہا تھا، لکھا ہوا موجود ہے، انکار کیسے کرے گا؟ تیرا ہی فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا تو اپنے خلاف عدل و انصاف کر سکتا ہے خدا اس سے زیادہ تجھ پہ کچھ نہیں کرے گا، تیرا فیصلہ خود اپنے خلاف۔ تو ایک نام اعمال کی پہلی قسم ہر انسان کا الگ الگ ہے، آپ کا الگ، آپ کے بیٹے کا الگ، آپ کی بیوی کا الگ، آپ کی ماں کا الگ، آپ کے باپ کا الگ، سب کا الگ الگ ہے، اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق اس میں نہیں ہے کہ شخص نام اعمال۔ ایک نام اعمال سورہ مبارکہ جاسیہ، سورہ مبارکہ جاسیہ سورہ نمبر 45 اور اس میں آیت نمبر 28، اس سے پہلے کہ وہ جملہ پڑھتا ہوں میں ایک جملہ اس سے پہلے والا پڑھتا ہوں، وہ ترا کل امت جاسیتن، اور حبیب آپ دیکھو گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ترا کل امت جاسیتن، آپ دیکھو گے ہر امت کو، ترجمہ کیا علماء نے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا۔ گھٹنوں کے بل انسان بیٹھتا کم ہے اور گرتا زیادہ ہے، اور گرتا کیوں ہے؟ تاکہ اس سے معافی مانگنا ہو، اس کے قدموں پہ گر جائے۔ تم ہر امت کو دیکھو گے کہ اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر امت کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ وَتَدْعَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ إِلَىٰ كِتَابِهَا، تو ایک نام اعمال امت کا، ایک نام اعمال انسان کا اپنا فردی نام اعمال، ایک اجتماعی نام اعمال۔ تیسرا، وہ تیسرا نام اعمال کون سا ہے جس کو سورہ مبارکہ جاسیہ کی آیت نمبر 29 میں اس سے آ گئی، کتابنا ینطق علیکم بالحق، کتابنا یہ ہمارا نام اعمال جو ہم پیش کر، کتابنا یہ ہمارا لکھا ہوا نام اعمال ہے، ینطق جو بول رہا ہے، علیکم تم پر، بالحق اور جو بول رہا ہے بالکل حق بول رہا ہے۔ یہ تمام امتوں کا ہے، حضرت آدم سے خاتم الانبیاء تک ساری امتیں۔ تو نام اعمال کی ایک قسم میرا اپنا نام اعمال جو میں نے کام کیا اس میں لکھا گیا، اور اس میں لکھنے کے بعد پھر امت میں لکھا گیا میں کس امت میں تھا، اور پھر اس امت کے بعد اس تمام تر عالمین کے نام اعمال میں جو سب کا ہے اس میں لکھا گیا۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا عمل کرتے ہوئے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کافر کہیں گے ماں لہٰذا کتاب عجیب ہے، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کتنا سینسیٹیو ہے یہ ریکارڈنگ کا مسئلہ، کچھ نہیں چھوڑا، ما لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کیا تھا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، جو کیا تھا اس کو پائیں گے، جو نہیں کیا اسے نہیں پائیں گے۔ دلیل ولا یظلم ربک احدا، اور حبیب آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جو کیا ہے وہی پاؤ گے صرف۔ اس کے بعد آخری آیت، اس کا آغاز آج کر رہا ہوں، شاید تفصیل کل آئے گی جو کہ اب وقت مکمل ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو اس وقت کو
یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا ملائکہ سے، کیا کہا تھا آپ نے؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، سجدہ کرو آدم کے لیے. لے آدم، لے آدم، لے آدم. آدم بنے مٹی سے، آدم بنے مٹی سے. اور جب مٹی سے بنے تو کیا پورا جسم تھا یا خالی مٹی تھی؟ سجدہ کب ہوا؟ جب پورا جسم بن چکا تھا نا. تو آدم کی مورت تیار تھی، سور پھونکا جا چکا تھا، مگر تھا تو مٹی. اگر مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سامنے رکھ کر فرشتے خدا کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کربلا کی خاک سے بنی ہوئی مہر کو سامنے رکھ کر اگر آج مومن خدا کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سجدہ خدا کو، سجدہ خدا کو تھا، سجدہ خدا کو تھا، مگر تھا آدم کو سامنے رکھ کر. اسجد لآدم. پہلی بات تو یہ کہ پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، پھر کہتا ہے الا ابلیس فسجدوا، تب سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو مالک ابلیس کون تھا؟ کہ کان من الجن، ابلیس تھا جنوں میں سے، اس نے سجدہ نہیں کیا. فسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے فسق و فجور کیا، فاسق ہو گیا. یہاں تک سجدے کے پورے مسائل چھوڑتے ہوئے اب خالی آخری جملہ اس آیت کا، افا تتخذونہ، اب کیا تم بناؤ گے اس کو، یعنی شیطان ابلیس کو، وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ کون کہتا ہے؟ خدا. مجھے چھوڑ کر تم شیطان اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، ارے وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے. ہم، شیطان اور اس کی ذریت، لکم، تم سب کی، عدو، دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، اور جو ان کو اپنا سرپرست بنا لے اس نے کتنا برا انتخاب کیا، خدا کو چھوڑ کر. بنایا کس کو؟ شیطان کو. کتنا برا انتخاب کیا، کتنا برا بدلہ انہوں نے اختیار کیا کہ رب کو چھوڑ دیا اور شیطان کو اپنا ولی بنا لیا. یہ تو بات تھی ان مسائل کی کہ جس آیت سے متعلق تھے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا. سوال تو بہت سارے امام سے کیے گئے، سلونی امام کی پکار تھی اور لوگوں کے سوالات تھے، اور مختلف مواقع میں سوال پیش کر رہا ہوں. آج کا ایک سوال، دو سوال سن لیجیے آج کے. ایک سوال تھا عذاب کے بارے میں، بہت مشہور سوال، حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، کچھ کافر آئے تھے دربار خلافت میں، آنے کے بعد ایک کھوپڑی لے کر آئے تھے. بہت مشہور واقعہ، اور یہ آج پریکٹیکل آپ خود کر سکتے ہیں. لے کر آئے تھے کھوپڑی، اور کھوپڑی کسی کافر کی تھی. کافر لائے گا تو کافر کی لائے گا، اور لا کر مسلمانوں کے سامنے سوال رکھا تھا. ایسا سوال بالکل جیسا کہ مکہ المکرمہ میں اس کافر نے کیا تھا جو ہاتھ میں ہڈی مسلتا ہوا کافر لایا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس کو کون زندہ کرے گا. ضرب لنا مثلا ونسیا خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اسی انداز سے ہی پہنچا تھا اور کہا تم مسلمان کہتے ہو کافر کو عذاب ہوگا، آگ میں جلے گا، آگ میں جلے گا. دیکھو کھوپڑی ہے، لایا ہوں کافروں کے علاقے سے، بالکل ٹھنڈی ہے. آگ اگر جل رہی ہوتی تو کھوپڑی تو گرم ہوتی نا. وہ کھوپڑی کی بات کر رہا تھا اور سننے والوں کی گم ہو گئی، یعنی ان کے پاس جواب نہیں تھا. محاورہ ہے اردو کا، ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو جب جس کے پاس جواب نہ ہو تو پھر ایک ہی ہے. کافر ان کو لاجواب کرتا تھا اور وہ کافر کو لاجواب کرتے تھے. آخر زمانہ پھر پلٹ گیا امام زمانہ کی طرف.
اور امام سے رجوع کیا کہ مولا آپ بتائیے. امام کو بار بار بلایا جاتا دربار میں. امام فرماتے ہیں کافر سے کیا کہتے ہو؟ سوال دہراؤ ذرا اپنا. سوال سنا, سوال سن کے فرمایا پتھر لاؤ 2. اس زمانے میں آگ روشن کرنے کے لیے چکماق پتھر ہوا کرتے تھے, ان کو منگوایا امام نے, اور اس کے بعد دونوں کو آپس میں رگڑا تو آگ کا شعلہ درمیان سے نکلا. پہلے شعلہ نکالا اور نکالنے کے بعد پھر فرمایا کہ اس کو ہاتھ میں لو. جب ہاتھ میں لیا بالکل ٹھنڈا. کافر سے کہا ہاتھ میں لو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تم ہمیں کھوپڑی پکڑا رہے تھے کہ ٹھنڈی ہے, اس میں آگ کہاں سے آ گئی؟ اس میں آگ کہاں سے آ گئی؟ دیکھو تمہیں چنگاری نکال کر دکھایا پتھر سے, ہاتھ میں لو ٹھنڈا ہے نا, اس میں چنگاری کہاں سے آ گئی؟ اگر ٹھنڈے پتھر میں چنگاریاں ہو سکتی ہیں تو جلتی ہوئی کھوپڑی بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. تو کبھی انداز یہ تھا سوال کا, اور کبھی انداز انبیاء کے حوالے سے تھا. خالی ایک سوال اور سوال حضرت آدم علیہ السلام سے فضیلت ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقابل. سوال کیا کہ آدم افضل ہیں یا خاتم افضل ہیں؟ کہ آدم افضل, وہ کہتے سامنے والے کہتے آدم افضل اس لیے کہ آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. افضل کون ہوا؟ جس کو فرشتے سجدہ کریں وہ افضل ہے نا. امام نے فرمایا آدم سے افضل خاتم ہیں, سب سے افضل خاتم ہیں. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ آدم کو تم اس لیے افضل کہہ رہے ہو کہ انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا, کہ جس سے خدا خود سلام بھیجے اسے محمد کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ. آدم اگر باعث فضیلت ہیں کہ سجدہ کیا فرشتوں نے, تو جس سے خدا خود سلام بھیجے اسے محمد کہتے ہیں. اور اسی ختمی مرتبت کی محبت کو لیے ہوئے فرش عزا پر آج ماہ مبارک رمضان ہے. کوئی آپ سے کہے کہ سفر کرو گے تو آپ سفر سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں, اور اسی مبارک مہینے میں مکۃ المکرمہ سے امام نے مسلم کو روانہ کیا تھا. یہی مہینہ تھا جب مسلم ابن عقیل مکہ چھوڑ کر امام کی سفارت لیے ہوئے کوفے پہنچے تھے. اور کیا کوفے میں استقبال ہوا مسلم کا, اور کیا کیفیت. امام کے کہنے پر گئے ہیں, امام کی نیابت سفارت کے ساتھ لے کر پہنچے ہیں, اور امام کے اس سفیر کے ہاتھوں پر بیعت اتنی محترم ہو گئی جیسے امام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. لیکن عزیزو, ادھر سفیر حسین کوفے میں, اور جب امام کوفے کے راستے میں تھے تو ایک ایک کوفے سے آنے والے سے کوفے کی خبر پوچھتے تھے. ایک مرتبہ امام کا کارواں رکا ہوا تھا, کوفے سے کچھ لوگ آئے جن میں شاعر لوگ بھی تھے, اور امام نے ان سے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہیں. جب امام نے سوال کہ کوفے کے حالات بیان کرو تو کہنے لگے مولا ہمیں تنہائی چاہیے آپ سے بات کرنے کے لیے. دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, اکبر کھڑے ہیں, عباس کھڑے ہیں. امام نے فرمایا مت گھبراؤ, یہ میرے اپنے ہیں, جو کہنا ہے ان کے سامنے کہہ دو. وہ شخص رونے لگا, کہتا ہے مولا جب میں نے کوفہ چھوڑا تھا تو حالت یہ تھی کہ پیر میں رسی باندھی گئی تھی اور مسلم کی لاش کو گلی میں بچے کھینچ رہے تھے. جب میں نے کوفہ چھوڑا تو حالت یہ تھی کہ مسلم کی لاش کو پاؤں میں رسی باندھ کر گلی گلی محلے محلے کھینچا جا رہا تھا. رونے والوں اس کیفیت کو کس طرح سے امام نے سنا ہوگا. فرمایا بہن پردے کا انتظام کرو. پردے کا انتظام ہوا. امام نے مسلم کی بچی کو بلوایا, اپنی گود میں بٹھا لیا. امام نے بہن سے فرمایا بہن زینب ذرا گوشوارے نکال کر لائیے. بہن نے گوشوارے لا کر امام کو پہنچائے ہیں. ہائے پردے میں امام نے بچی کو بٹھایا اپنی گود میں. چھوٹی بچی ہے, چچا نے سینے سے لگا لیا, اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے, سر پر ہاتھ رکھا. اب ہم اردو میں کہتے
ہیں کہ چادر کو سیدھا کیا ہوگا بچی کے سر کی جیسے کہ شفقت کی جاتی ہے. بچی نے چچا کو دیکھا, حسرت سے منہ دیکھ کر کہنے لگی چچا ایسے کام کرتے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. چچا میرے بابا کی خبر کیا ہے, کیا میں یتیم ہو گئی؟ امام نے سینے سے لگا لیا, ارے بیٹی مت گھبرا, چچا نہ رہا, ارے بابا نہ رہا تو چچا تو موجود ہے. میں کہوں گا مسلم کی یتیم بیٹی, تجھے باپ کی شہادت کی خبر دی گئی, گوشوارے پہنائے گئے, سکینہ کو باپ کی خبر ملے گی, گوشوارے نوچے جائیں گے. ارے تجھے چچا نے سینے سے لگا لیا, جب سکینہ کا بابا مارا جائے گا, ارے چچا کے بازو ہی نہ ہوں گے جو سکینہ کو سینے سے. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. پروردگار واسطہ مسلم ابن عقیل کا, پروردگار واسطہ مسلم کے یتیم بچوں کا, تمام تر پردیسیوں پہ اپنا رحم و کرم فرما. پروردگار مسلم ابن عقیل پردیس میں تھے اور کوفے کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے. پروردگار جو پردیس میں بیٹھے ہیں وہ سارے وسائل ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. مالک مسلم ابن عقیل کی بیچارگی کا واسطہ ان تمام مومنین کی امداد فرما, ان کے ویزے کی مشکلات کو دور فرما, ان کے روزگار کی حفاظت فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پروردگار روضہ جناب زینب کبریٰ کی حفاظت فرما, حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. فاتحہ کے اعلان سے پہلے ایک اعلان اور بھی سن لیجئے, کہ آج یہ جو شب شروع ہوئی ہے یہ ایام 20 کی شب ہے اور یہ 3 راتیں ہیں, آج کل اور پرسوں. ان 3 راتوں میں وہ دعا, اس کا نام ہے دعائے المجیر. یہ دعا اللہ کے رسول پر جبرائیل امین علیہ السلام لے کر پہنچے تھے جبکہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے. جبرائیل نے دعا پہنچائی تھی, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ دعا اس لحاظ سے بہت زیادہ مؤثر دعا ہے کہ اس دعا کی تلاوت سے خداوند عالم انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس دعا کی برکت سے اس کے قرضے ادا کر دیے جاتے ہیں, اس دعا کی برکت سے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں, اس دعا کی برکت سے اس کے غم دور کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا آج تلاوت کی جا رہی ہے, آج کل اور پرسوں. تو مسائل فی الحال 3 دن کے بعد شروع ہوں گے. 3 دن تک نماز سے پہلے یہ دعا تلاوت ہوگی, دعائے المجیر, اور اس سے پہلے فاتحہ کی التماس. دام جی فیملی کے مرحومین کے لیے جن کی جانب سے آج فاتحہ کا انتظام تھا, افطار کا انتظام تھا, تمام ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین.